السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ آج کے ہمارے خطبے کا ٹاپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عرب میں انقلاب پیدا کیا، عرب کو کیسے بدل کر رکھ دیا۔ ہاؤ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چینجڈ دا آئیڈیالوجی آف عربس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے کا بہترین آئیڈیل، بہترین ماڈل اور اعلیٰ درجے کا نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس انسان کے لیے ہے، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل اور آئیڈیل اور نمونہ کس کے لیے ہے؟ اس انسان کے لیے جو اللہ رب العزت سے ملنے کی امید رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے بات کرنی ہے، وہ میرا حساب و کتاب لے گا اور میرے ہمیشہ کے مستقبل اور فیوچر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایسے انسان کے لیے ماڈل کون ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور والیوم الآخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل اور نمونہ اور آئیڈیل اس شخص کی طرح ہے، اس شخص کے لیے ہے جس کو یہ امید ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی اور اصلی اور حقیقی زندگی آنے والی ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، اور اس کی شروعات قیامت کے دن سے ہوگی۔ جسے قیامت کے دن کی امید ہے اس کے لیے نمونہ اور ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ شخص اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، کثرت سے یاد کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور ماڈل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس زمین کا نقشہ کیسے بدل دیا، عربوں کی آئیڈیالوجی آپ نے کیسے چینج کی۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے
تو وہی کام کرنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر ہم وہ کام نہیں کرتے تو نہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کہلانے کے مستحق ہوں گے، اور نہ آخرت میں اللہ رب العزت کی خوشی ملنے والی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عربوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا، ان کی زندگی بدل کے رکھ دی، ان کی آئیڈیالوجی چینج کر دی، اور ان کی آئیڈیالوجی جو کفر اور شرک تھی اسے اسلام کی طرف شفٹ کیا۔ بخاری کی حدیث ہے 3009، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جنگ کے لیے بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانے لگے تو کہا کہ رکو۔ جب وہ رکے تو کہا کہ سنو، جب میدان جنگ میں اتر جانا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، ادعوہم الی الاسلام، ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا، ان کو اللہ کی طرف بلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت دے دے، ایک انسان کو اللہ کی طرف لے آئے، اس کے دین کی طرف لے آئے، تو یہ تمہارے لیے خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے عرب میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ریڈ کیمل، لال اونٹ مانے جاتے تھے، اور آج بھی آپ جا کے معلوم کیجئے ایک ایک اونٹ کی قیمت فارچونر، سفاری، مرسڈیز کے برابر ہے آج بھی۔ تو گویا کہ اگر ایک انسان تمہارے لیے شرک اور کفر سے تمہارے ذریعے سے اسلام کی طرف آ گیا اور اس کی آئیڈیالوجی شفٹ ہو گئی کفر اور شرک سے اسلام کی طرف، تو یہ تمہارے لیے فارچونر اور مرسڈیز اور بگاٹی اور ٹیسلا سے زیادہ قیمتی ہے تمہارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں استعمال کی عرب کی آئیڈیالوجی کو بدلنے کے لیے، اور کتنے لوگوں کو چینج کیا ہم یہ دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے قرآن میں، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ قرآن میں سورہ توبہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ دنیا جانتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ جس آئیڈیالوجی کے پیچھے یہ دو چیزیں لگ جائیں گی، دھیان سے سنیے کیونکہ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ کوئی بھی آئیڈیالوجی اگر ہے پاورفل، اگر اس کے پیچھے یہ دو چیزیں لگیں گی تو وہ انسان کو بدل کے رکھ دیتی، وہ دنیا کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جان اور مال۔ اب آپ کے انفارمیشن کے لیے، آپ کی جانکاری کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا گھر پکا بنایا، نہ اپنی مسجد پکی بنائی۔ آپ کو معلوم ہے بخاری کی حدیث ہے 446، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان المسجد کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مبنیاً باللبن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، آج کل کی طرح ڈیکوریٹڈ ماربل ٹائلز گرینائٹ سے سجی ہوئی نہیں تھی، کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اور وسقفہ الجرید، اس کی چھتیں جو تھی وہ کس چیز کی تھی؟ اس کی چھت کس چیز کی تھی؟ الجرید، کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے نا، اس کا جو پتا ہوتا ہے برانچ، اس سے بنی ہوئی تھی۔ وعمدہ الخشب، اور اس کی دیواریں کھجور کے اسٹیم، کھجور کے تنوں سے اس کے پلرز بنے ہوئے تھے۔ وعمدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ایسا ہی تھا، کھجور کے پتے تھے اور کھجور کے تنوں سے آپ کے گھروں کی دیواریں اور پلرز تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے گھر میں گیا تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت میرے ہاتھ کو ٹچ ہو گئی۔ کتنا بڑا گھر ہوگا؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ مسلم کی 1635 نمبر حدیث ہے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا بعیرا ولا اوصى بشیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک دینار چھوڑا، سونے کا سکہ اس زمانے میں چلتا تھا، ولا درہمن، نہ ایک درہم چھوڑا چاندی کا سکہ مرنے کے وقت، ولا شاتن، نہ کوئی بکری، ولا بعیرن، نہ کوئی اونٹ، ولا اوصى بشیء، اور نہ کسی چیز کی وصیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا گھر بنوایا عالی شان محل، نہ مسجد اچھی بنائی، نہ مرنے کے بعد کوئی ترکہ کوئی ورثہ چھوڑا اپنے بعد کے رہنے والوں کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیسے، سارا مال، ساری پراپرٹی، اپنی پوری زندگی کیا کیا بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی یعنی جان اور پورا مال صرف اور صرف انسانوں کو بنانے پر لگایا، پتھروں پر ویسٹ نہیں کیا جیسا آج ہم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مال کتنا خرچہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کی ہدایت کے لیے، ایک ایک شخص کو کفر سے، شرک سے نکال کر کے اسلام میں لانے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے 2312، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے حوالے سے کچھ بھی مانگا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اگر ہم اسے دیں گے تو یہ اسلام کی طرف آئے گا، اسلام سے قریب آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیتے تھے۔ اب ایک واقعہ سناتے ہیں، فجاءہ رجل، ایک شخص آیا ایک دن اور اس نے کہا یہ 2 پہاڑوں کے بیچ کی بکریاں ہمیں دے دیجیے۔ 2 پہاڑوں کے بیچ میں کتنی بکریاں ہو سکتی ہیں؟ 100، 500، 1000 تک بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ 2 پہاڑوں کے بیچ کی بکریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی۔ ایک بکری کی ایوریج قیمت کیا ہے؟ 20,000۔ اگر 500 بکریوں کا حساب لگایا جائے تو کتنی قیمت بنتی ہے؟ اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوا کہ وہ شخص اپنی قوم کی طرف گیا اور جا کر کے کہا، یا قوم اسلموا، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، فإن محمدًا یعطی عطاء لا یخشی الفاقۃ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیتے ہیں کہ جیسے ان کو غریبی کا، فقر و فاقے کا کوئی ڈر نہیں۔ آپ دیکھیے کہ مال نے کیا کام کیا، ادھر دیا
اور وہ شخص ٹرن ہو کر کے صرف مسلمان نہیں ہوا بلکہ اسلام کا داعی بن کر کے گیا اور اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کان الرجل لیسلم ما یرید الا الدنیا، کہ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیتے تھے کہ ہم جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر کے تو ہمیں کیا کریں گے، وہ جو مانگیں گے وہ دیں گے۔ لیکن کیا ہوتا تھا، فما یسلم حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا، اسلام لانے کے کچھ ہی دن کے بعد دنیا پیچھے ہو جاتی تھی اور اسلام دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا ان کو۔ آتے تھے کس لیے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب اسلام کا مزہ ان کو ملتا تھا تو دنیا بھول جاتے تھے اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کی ہدایت کے لیے، ایک ایک شخص کی زندگی کو بدلنے کے لیے کتنا خرچ کیا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آج کیا ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، جانی دشمن، یہ بھی اور اس کا باپ بھی۔ لیکن دیکھیے کیا کہتا ہے وہ، یہ مسلم کی 2313 نمبر حدیث ہے، 2313۔ صفوان بن امیہ یہ کہتا ہے واللہ اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطانی، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے مجھے جو دیا، کتنا دیا تھا معلوم ہے؟ 100 من النام، 100 اونٹ دیے، پھر 100 من النام، پھر 100 اونٹ دیے، ثم 100، پھر 100 اونٹ دیے، کتنے ہوئے؟ 300 اونٹ۔ 300 اونٹ کی قیمت آج اگر آج کی مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک اونٹ کی ایوریج قیمت 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ، 1 سے 1.5 لاکھ ہے، 1 لاکھ ایوریج مان لیجئے۔ 300 اونٹ کی قیمت کتنی ہوئی؟ 3 کروڑ۔ 3 کروڑ، یہ 3 کروڑ روپے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کے اسلام سے قریب کرنے کے لیے دیا۔ وہ کیا کہتا ہے سنیے، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کے سب سے زیادہ خراب انسان تھے میرے نزدیک۔ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وہ مجھے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے یہاں تک کہ وہ دنیا کے سب سے محبوب انسان ہوئے۔ اور یہ بالکل نیچر ہے انسان کی، جو انسان دیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محبوب ہو جاتا ہے، اور جو مانگتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارا پیسہ، ہماری دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پہ خرچ کیا انسانوں کو بدلنے کے لیے، ہمارے پاس کوئی بجٹ ہے اس کے لیے؟ ہماری اتنی مسجدیں ہیں، ٹمکور میں مان لیجئے 100 مسجدیں ہیں، کیا کسی مسجد کے پاس یہ کام کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی بجٹ ہے، کوئی پلاننگ ہے، کوئی پیسہ ہے؟ نہیں ہے۔ اور اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ بعد میں تم لوگ کیا کرو گے۔ فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، تم لوگ اپنی مسجدوں کو اسی طرح سجاؤ گے جس طرح سے یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے مسجدوں کو اپنے عبادت گاہوں کو سجایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کوششوں کے نتیجے میں آپ کے وقت، آپ کی زندگی، آپ کا پیسہ پورا لگا دیا، کتنے لوگ چینج ہوئے، کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی؟ 1 لاکھ صحابہ کرام تو حجۃ الوداع میں موجود تھے، 1 لاکھ۔
ڈاکٹر عبدالحمید ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر ہیں اسلام کے، پوری دنیا میں فیمس ہیں، ان کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ ان کی ریسرچ کے مطابق 5 لاکھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک اور کفر چھوڑ کر کے مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ ایک ایک آدمی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ اگر آپ ایک گھر میں 5 لوگ بھی ایوریج مان لیجئے تو کتنے ہو گئے؟ 5 لاکھ ہو گئے۔ 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کی، ان کو کفر سے شرک سے نکال کر کے اسلام کی طرف لے آئے۔ سوال ہے ہمیں اپنے سے خود سے کرنا چاہیے، اس سنت پر ہم لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اتنی زندگی ہماری گزر گئی، ہمارے گھر اچھے ہو گئے، ہمارے بچے اچھے ہو گئے، پڑھ لکھ لیے، ہماری مسجدیں چمکنے لگی، ہمارے مدرسے عالیشان ہو گئے، لیکن ٹمکور کی جو آبادی 75 سال پہلے 100 سال پہلے جو مشرک اور کافر تھی، کیا آج اس میں 1% بھی تبدیلی ہوئی؟ 1% بھی اس میں سے مسلمان ہوئے؟ 1% بھی شرک اور کفر سے توبہ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم اپنے مال کا، اپنے وقت کا 1% بھی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے اس مشن پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ چھوڑیے، نان مسلموں کو آپ چھوڑیے، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں، ہماری فیملی ہے، ہم نے اپنی آئیڈیالوجی یعنی اسلام کی، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی ہمارے اپنے بچوں میں منتقل کیا۔ ہمارے اپنے بچے، ہماری اپنی فیملی اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے جینے اور مرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا تھا۔ الحمدللہ یہ کام جماعت اسلامی کر رہی ہے، یہ کام اس مسجد سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ 1 لاکھ روپے کا یہ مہم ایک سیرہ کمپین کے نام سے جماعت چلاتی ہے ہر سال۔ ابھی 3 ستمبر سے لے کر کے 13 سپٹمبر تک سیرہ کمپین چل رہا۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس سال 1 لاکھ روپے کی کتابیں منگائی گئی ہیں، صرف یہاں پر، پورے آل اوور انڈیا یہ چل رہا۔ 700 لوگوں کو، 700 نان مسلموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کا میسج کیا تھا، وہ بتانے کے لیے 700 لوگوں کو کتابیں دی جا رہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یارو، یہ بک کا نام ہے کنڑا میں۔ اس کے علاوہ اس مہم کے تحت مسلمانوں کے اندر، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچوئل لائف کیا تھی وہ بتانے کے لیے پروگرامز رکھے جائیں گے اور رکھے جا رہے ہیں۔ سنڈے کو 7 سپٹمبر کو لائبریری ہال میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ 300 سے 500 نان مسلمز جو یہاں کے بڑے بڑے لیڈرز، پڑھے لکھے، کالج کے پرنسپلز، ان کو لائبریری ہال میں جمع کر کے اور کنڑا میں اسپیچ ہوگی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میسنجر آف جسٹس۔ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ خود بھی آ سکتے ہیں اور آپ کے جو جاننے والے نان مسلمس ہیں، آپ سوچئے ذرا، ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خالی مسجد تک ہے، خالی نماز تک ہے؟ ہم کفر کے سائے میں جی رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر پورے عرب کو بدل کے رکھ دیا، اور 7 کنٹریز کے وہ کیا ہو گئے؟ کنگ ہو گئے۔ اسلام وہاں کا کانسٹیٹیوشن، قرآن کانسٹیٹیوشن بن گیا، اور وہاں کا اسلام وہاں کا دھرم بن گیا۔ آج کیا ہے ہمارا حال؟ کفر کے سائے میں جی رہے ہیں، شرک کے سائے میں جی رہے ہیں، اور کفر جتنا پہلے تھا آج اس سے زیادہ۔ آج آپ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس آئیڈیالوجی ہے، موسٹ پاورفل آئیڈیالوجی ہے، ہمارے پاس نمونہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جن لوگوں کے پاس کوئی نمونہ، کوئی آئیڈیل نہیں تھا، انہوں نے 100 سال میں انڈیا کو چینج کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آپ کو معلوم ہے؟
میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم آج سے شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے 100 سال، لیکن یہ چیزیں ہوں کیا آ رہی ہیں؟ بریانی صبح سے اعلان ہو رہا ہے فلاں مسجد میں بریانی بنی ہے، آ کے کھائیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی کھانے کھلانے کے لیے خالی پیدا ہوئے تھے؟ اور وہ بھی اپنے میں کھا پکا کر کے بند کر دینا؟ ارے اگر کھلانا ہی تھا تو یہاں نان مسلم تھے ہمارے پاس میں، ان کو جا کر کے بانٹتے، ان کو جا کر کے بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی گھٹیا سوچ ہو گئی ہے کہ ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ مسلمان اب صرف 2 ہی کام ہے اس کا، دستر اور بستر۔ 10 بجے تک 12 بجے تک سونا اور اس کے بعد اس کی اٹھ کے کھانا۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب جو جی چاہ رہا ہے کسی مسجد پہ دعویٰ کر دے رہا ہے، جب جی چاہ رہا ہے ہمارے کھانے پر پابندی لگا دے رہا ہے، جب جی چاہ رہا ہے کوئی حجاب پر کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس آئیڈیالوجی ہے، لیکن اس آئیڈیالوجی کے پیچھے وہ محنت، وہ قربانی، وہ سیکریفائسز نہیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا، اس کے لیے جانیں دی۔ یہ بریانی کھانے کے لیے جنگیں نہیں ہوئی، بریانی کھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا، یہ کھانا بنا کر کے جشن منانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرڈر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ آئیڈیالوجی تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جنگیں لڑنی پڑی، اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ تو انشاءاللہ 7 تاریخ کو 7:30 بجے لائبریری ہال میں آپ خود بھی آئیے، اپنے نان مسلم دوستوں کو بھی، اور آج بھی کاش کہ یہ کھانے پکانے کے بجائے ہمارے بغل میں بازو میں جو نان مسلم ہیں ان تک کوئی شخص مٹھائیاں بانٹتا۔ میں معلوم کیا 380 گھر ہیں وہاں، آج تک کسی نے جا کے ان کو بولا ہوگا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ان کا برتھ ڈے جو منا رہے ہیں آخر وہ کیا میسج لے کر کے آئے، کیا پیغام لے کر کے آئے؟ جب ہم اپنی آئیڈیالوجی اپنے دماغ میں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں دشمن سمجھیں گے، ہمیں اپنے ملک کے لیے خطرہ سمجھیں گے، ہمیں اپنے دھرم کے لیے خطرہ سمجھیں گے، لیکن جب ہم ان کو سمجھائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے تو وہ ہمارے دوست بنیں گے، ہمارے قریب آئیں گے، ہمارے دشمن بننے کے بجائے ہمارے لیے وہ پروٹیکٹر کا کام کریں گے، اور ایسا تاریخ میں بار بار دیکھا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جو سیرہ کمپین ہے جو جماعت کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، اس مسجد کے ذریعے تقریباً 2.5 لاکھ کا یہ بجٹ ہے، الحمدللہ بہت سے ہمارے دوستوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اصل ہیں۔ اچھا، آخری بات، کسی سے بولتے ہیں کہ کسی سے محبت کی اصل پہچان کیا ہے اور نقلی پہچان کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 چیزیں اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ کوئی آپ سے اصلی میں محبت کرتا ہے کہ نقلی میں محبت کرتا ہے، تو 2 چیزیں دیکھ لیجیے۔ نمبر 1، آپ کو ٹائم کتنا دیتا ہے، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، بیوی ہو، دوست ہوں، کوئی بھی ہو، آپ طے کر سکتے ہیں۔ آپ کو ٹائم کتنا دیتا ہے اور آپ پر پیسہ کتنا خرچ کرتا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں کوئی کرتا ہے تو آپ سے ریئل محبت کرتا ہے۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون لوگ اور کون سی جماعت اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتی ہے۔ آپ جا کے پوچھئے کسی بھی مسجد میں، کیا کوئی بجٹ بنا ہے، کیا کوئی پلاننگ ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، ان کی سیرت، ان کی میسج نان مسلموں تک پہنچانے کے لیے کسی جماعت کے پاس کوئی پلان ہے، کسی مسجد کے پاس کوئی پلان ہے، کسی مدرسے کے پاس کوئی پلان ہے کیا؟ الحمدللہ یہاں پر ہے۔ آپ سب اس میں شریک ہوئیے اور آپ دیکھیے گا اگر ہم یہ کام کریں گے۔ ایک تنظیم نے صرف 100 سال کے اندر، اسی سپٹمبر میں 27 سپٹمبر 1925 میں ایک آرگنائزیشن بنی تھی، ایک جھوٹا آئیڈیالوجی، نفرت کی آئیڈیالوجی، 100 سال میں اس نے سطح پر قبضہ کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ کیا کہ نہیں؟ بابری مسجد ہماری کیا ہو گئی؟ مندر میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ انہوں نے اس آئیڈیالوجی کے پیچھے پیسہ لگایا، وقت لگایا، جیل گئے، قربانیاں دی۔ ہم بھی اگر آج سے شروع کریں گے تو یہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے آئیڈیالوجیکل وار، اس میں جو جیتتا ہے وہی دنیا کا سکندر کہلاتا ہے، وہی دنیا پر حکومت کرتا ہے۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ یہ بریانی کھانے کے بجائے اور اپنے میں ناچنے اور ڈانس کرنے کے بجائے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی، انہیں شرک سے کفر سے نجات دلا کر کے اسلام میں لے آئے، ہم اگر اس شہر کی سطح پر کام کریں گے تو اگر 25% مسلمان ہیں تو اگلے 10 سال 20 سال میں یہ شہر کا ماحول انشاءاللہ چینج ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیڈیالوجی، جو دعوت ہے، ہمیں نان مسلموں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔